فتوا دے دیا، انہوں نے جٹ کا فتوا دے دیا، یہ عجیب قسم کی مخلوق ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ قاری محمد طیب صاحب مفت دارالعلوم دیوبند اور ایکچولی دیکھو لوگوں کا حال، ہمارا حال یعنی ان لوگوں کا حال دیکھو، کسی نے ساری عمر تبلیغ میں گزاری، بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا، کتابیں لکھی، 600 صفحے کی کتاب لکھی، 700 صفحے کی کتاب لکھی، اس میں کوئی ایک جملہ جو نکال لیتے ہیں، اس میں ایک جملہ نکال لیتے ہیں اور پھر اس پر کفر کو فتوا لگا دیتے ہیں۔ عجیب ان کی حالت ہے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کے قاری طیب صاحب کا یہی معیار ہوگا، ہم اس کو مانتے ہیں، قاری طیب صاحب کا یہی معیار ہے، لیکن اللہ کے قرآن کا یہ معیار نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کے قرآن کا یہ معیار نہیں ہے، اور کیا آپ کہتے ہیں کہ 600 700 صفحے کی کتاب، اور قرآن کہتا ہے عمر بھر کی نیکیاں، ہاں جی، عمر بھر کی جہاد، عمر بھر کی شابداریاں، عمر بھر کے سجدے، عمر بھر کی تلاوتیں۔ اگر میرے محبوب کی آواز سے تم اپنی آواز کو ذرا بھر اونچا کرو گے سب ضائع کر دوں گا۔ گویا معلوم یہ ہوا۔ میں نے کہا دیکھیں قرآن سمجھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور اس آیت کے اترنے کے بعد مومن کون سے؟ اس آیت کے اترنے کے بعد مومن کون سے؟ مومن وہ سے جن کے بعد تمام صدیوں کے تمام پیر مشائخ صوفی مل کر ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ لوگ سے اس زمانے میں سمایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ آپ یہاں تاریخ ہندوستان پڑھ کر دیکھ لیں، تاریخ بر صغیر پڑھ کر دیکھ لیں، بلبل ایک بادشاہ ہے، اس کے دربار کے آداب وہ خود مقرر کرتا ہے۔ شمس الدین التمش اپنے دربار کے آداب خود مقرر کرتا ہے۔ خاندان نوریہ کے بادشاہ اپنے دربار کے آداب خود مقرر کرتے ہیں، لیکن اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر ایک دربار ایسا بھی ہے جس کے آداب وہ خود نہیں اللہ مقرر فرماتا، وہ خود آداب مقرر نہیں کرتے۔ میرے دربار میں اس طرح آؤ، میرے دربار میں اس طرح بیٹھو، بالکل نہیں وہ فرماتے۔ ان کا اللہ وہ آداب مقرر کر رہا ہے، اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور جس طرح ایک دوسرے کے سامنے چیخ کر بولتے ہیں اس طرح میرے محبوب کے سامنے چیخ کر نہیں بولنا۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے تمام اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، تمام اعمال عمر بھر کی نیکیاں، عمر بھر کی کمائیاں، عمر بھر کی سخاوتیں، عمر کی زکاتیں، ہاں جی، یہ سب کیا کر لیا جائے گا؟ ضبط کر لیا جائے گا۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ سمجھا رہی اس بات کو؟ اور سچی بات یہ میں عرض کرتا ہوں، بعض لوگ پوچھتے ہیں جی قرآن ان کے پاس تھا، حدیث ان کے پاس تھی، ہاں جی، تو کیا یہ لوگ پھر ایسا ہی ہو گیا؟ میں کہتا ہوں یہ اللہ نے مور لگا دی ہے، ہاں جی، جو ایسا کرے نا حضور کی شان میں انتم لا تشعرون، وہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث سمجھتا رہے گا، اپنے آپ کو شیخ القرآن سمجھتا رہے گا، اپنے آپ کو عابد شب زندہ دار سمجھتا رہے گا، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے گا۔ کیوں ایسا سمجھے گا؟ یہ اللہ کے غضب کا تقاضا یہ نظر آتا ہے کہ جو شخص حضور کی شان میں ذرا سی بے ادبی کر دے، اب کبھی اس کو توبہ کی توفیق میسر نہ آئے۔ یہ جو نا انتم لا تشعرون، یہ بڑا سخت عذاب ہے کہ آدمی سے ساری پونجی ضائع ہو چکی ہو اور پھر وہ سمجھے میرے پاس پونجی موجود ہے، ہاں جی، یہ ہے وہ اسے کہتے ہیں، ہاں جی، احساس یہاں کا اگر احساس نہیں ہوگا تو آدمی کمی کیسے پوری کرے گا، ہاں جی۔ تو عرض کرنے کا مسئلہ ہے، میں نے ابھی کہا نا یا ایھا الذین آمنوا، وہ حافظ قرآن سے کہنے میں قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے۔ میں نے کہا میں حافظ تو نہیں ہوں لیکن ہے، اس کا نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو دشمنوں کی طرفداری نے مت مار دی ہے، میں نے کہا ہے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، پھر بہرحال قرآن پاک میں آئے گا تو پھر اس میں تھا، اب ان کے کہنے سے اور تو نہیں سکتا تھا۔ میرے اس کرنے کا مسئلہ ہے میرے عزیزان گرامی،
نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، ہمیں ان کے لیے ایک جذبہ ہمارے اندر ایک شوق ہونا چاہیے، ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اگر آپ کو میسر ہے تو سمجھیں دولت سے لازوال میسر ہے۔ آپ نے ایک مولوی کی بات سنی، یعنی پیر صاحب کی بات سنی، اور پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیں، فرماتے ہیں حضرت قائد اعظم، یہ واقعہ میں نے ماہنامہ سبیل ہدایت سے لکھا۔ قائد اعظم فرماتے ہیں میں لندن میں تھا، عام طور پر مشہوری ہے کہ علامہ اقبال نے ان کو خط لکھے اور لکھے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور لکھا تھا کہ اس وقت مسلمان جو ہیں بر صغیر میں سخت پریشان ہیں، ان کا کوئی رہنما نہیں ہے، تو آپ تشریف لائیں ان کی رہنمائی کریں، جب ان لکھا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام آپ کے ذریعے ہوگا۔ تو قائد اعظم سے پوچھو کہ آپ کیسے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں دن ایسا ہوا میں سویا ہوا تھا تو کسی نے میرا بستر جھنجھوڑا، میں اٹھا دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، میں اٹھا میں نے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا، میں پھر لیٹ گیا۔ قائد اعظم فرماتے ہیں پھر کسی نے بستر جھنجھوڑا، پہلے سے زیادہ کھینچا میرا بستر، میں اٹھا تو دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، میں نے باہر نکل کر دیکھا کہ کوئی زلزلہ تو نہیں آ گیا، ارد گرد کے لوگ سوئے ہوئے تھے، کوئی زلزلہ نہیں تھا، میں پھر لیٹ گیا۔ کہتے ہیں پھر میں تیسری دفعہ جب سویا لیٹا ہوا تھا تو پھر پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ میرا بستر ہلا اور خوشبو بھی محسوس ہوئی۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ مجھے محسوس ہو گیا کہ یہاں کوئی تشریف فرما ہے، میں یہ ہوا نہیں سر، میں کہا حضور آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے آئی ایم یور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انگریزی میں آپ نے سنایا، تو کہتا نہیں دو بند سے اردو سیکھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آئی ایم یور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا نبی ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں یہاں سے نکل جاؤ، ہندوستان میں جاؤ، وہاں جا کے قوم کی رہنمائی کرو، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تم اچھی طرح سمجھ جاؤ کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں پھر جس کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے اس کو کہا کہ میری زندگی میں یہ واقعہ کسی کو نہ سنانا، میرے مرنے کے بعد اس کو آشکار کریں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف وہ ہیں ایک طرف یہ ہیں، محبوب کریم رہے، میں نے اس پر بڑا تبصرہ کیا ہے اس پہلے واقعے پر، انشاءاللہ یہ واقعہ بھی ان قریب آ جائے گا۔ تو مقصد یہ عرض کرنے کا کہ کسی کو اللہ دل بیدار عطا فرمائے، دل بیدار فاروقی، دل بیدار کرداری، مصر اعظم کے حق میں کیوں ہوا ہے دل کی بیداری، یہ باتیں جو ہے نا کرتے ہاں جی ہو سکتا ہے کبھی ان کا کرم ہو جائے۔ آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا خیال آپ کو آ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں کیسے نبی کی امت میں تو نے پیدا کیا جو سراپا نور ہے، جو سراپا رحمت ہے، کس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے، اے اللہ جو سراپا کرم ہے، جو میرا لاجپال ہے، تیرا بڑا احسان ہے، یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے۔ یہ بھی حمد ہے نا، ایک حمد یہ ہے کہ حمد اس کی جس نے اتنا عظیم آسمان کا صاحبان بنا دیا، حمد اس کی جس نے زمین کا فرش بچھا دیا، حمد اس کے جس نے پہاڑوں کی نکل لگائی، یہ بھی ایک حمد ہے نا۔ ایک حمد اس طرح سے رمضان شریف کے دن ہوں، ہاں جی آپ اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوں، لیتے ہوں، تراویح پڑھ کے آئے ہیں، بس سوچ رہے ہیں ہاں جی کیسا کرم ہے میرے رب کا، کیسا کرم ہے، کس محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس محبت کے سلسلے میں دو چار آنسو نکل جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہی آنسو آپ کے لیے سرمایہ جاویدہ بن جائے، ہمیشہ کے سرمایہ بن جائے، ہاں جی وہ آپ کے۔ اور یاد رکھیں
کسی کے پاس اگر دیکھنا ہے سب سے بڑی دولت کیا ہے، کسی کے پاس دیکھنا ہے سب سے بڑی دولت کیا ہے، تو سب سے بڑی دولت حضور کی محبت ہے. سب سے بڑی دولت جو ہے یہ حضور کی محبت ہے. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا کہا، یا ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایمان والو. تو اس کا دوسرا ترجمہ اگر حدیث کو سامنے رکھے تو یہ ہے اے عشق رسول والو. اب عشق رسول کا نام آ جائے تو پھر روزہ رکھنا مشکل ہوگا، عشق رسول کا نام آ جائے تو پھر نماز پڑھنی مشکل ہو جائے گی. ہاں جی، اللہ کریم نے ایمان کا حوالہ دیا اور ایمان کی تشریح فرمائی. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے زیادہ محبوب ہے، جانوں سے زیادہ مالک ہے. نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہے. تو یہ تصور ذہن کے اندر ہے، میرے آقا جان سے قریب ہیں، میرے آقا میرے جان سے زیادہ مالک ہیں، اور میرے آقا جو ہیں یہ گیا جان سے زیادہ مجھے محبوب ہے. یہ تصور ساتھ رہے. اس تصور کے ساتھ ہماری نشو و نما ہو، ہماری اولاد کی تربیت ہو، اس طریقے سے تربیت ہو کہ یہ تصور جو ہے ان کے رگ و ریشے میں سما جائے، اور پھر کوئی شیطان، کوئی مردود ان کو محبوب پاک علیہ السلام کے آستانے سے دور کرنا چاہے تو کہیں نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، میں حضور کے دروازے کو نہیں چھوڑ سکتا. اگر یہ تصور ہو، یہ بات بن جائے، ہاں جی، یہ اندر بیٹھ جائے بات، تو اس سے بڑی دولت اور کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت یہ حضور کی محبت ہے. میں اس مشہور معروف حدیث پر غور کرتا ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا کوئی شخص تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، والدین سے، اولاد سے اور تمام لوگوں سے. اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہی بیان کیا جاتا ہے، ہم کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت سب سے زیادہ ہو، نبی پاک کے ساتھ محبت سب سے زیادہ ہو، تو پھر آدمی مومن ہوتا ہے. ماں باپ کے ساتھ محبت ہو، لیکن حضور کے ساتھ جو محبت ہے ماں باپ کی محبت سے زیادہ ہو، اولاد کے ساتھ جو محبت ہے اس سے بھی زیادہ ہو. بلکہ دنیا میں کوئی پیر فقیر جس کے ساتھ بھی محبت ہے. میرے پیر میرے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، میرے پیر علی پور شیوا ہے، یعنی پیر سید جو میرے شیخ کے ساتھ زیادہ تھے، پھر ان کی جگہ پیر بھی تھے، میرے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، مجمع لگا ہوتا تھا، میں سب کے سامنے یہ بات کہتا تھا یہ میرے پیر ہیں. اگر ان کی محبت میرے دل میں زیادہ ہو اور حضور کی محبت کم ہو تو میں اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہوں. بالکل میں نے کہا میرے شیخ سے بات اتنے راضی تھے، میں کہتا تھا، میں نے کہا یہ میرے پیر ہیں نا بیٹھے ہوئے، اگر ان کے ساتھ محبت زیادہ ہو اور حضور اکرم علیہ السلام کے ساتھ محبت کم ہو تو میں اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہوں. اور جو میرے اصل شیخ تھے یعنی ان کے والد ماجد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضور پیر سید علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اس مسجد میں بندہ نوازی فرماتے ہوئے کئی دفعہ جلوہ فروز ہوئے، کئی دفعہ جلوہ فروز ہوئے. تو ان کی عادت کریمہ ساری عمر یہ رہی ہے کہ کسی نے ان کی شان بیان کی، کوئی جملہ کہہ دیا، ایک جملہ ان کی شان میں تو بٹھا دیتے تھے خاموش ہو، اور اگر نہیں بیٹھتا تھا نا نہیں باضابطہ تھپڑ مارتے تھے. ان شرم نہیں آتی، میں نے حضور کی شان بیان کرو، ساری عمر کا یہ کہا. ایک دن کٹائی ہو رہی تھی، میں پانی پلا رہا تھا ڈیوٹی جیسی، کٹائی کرنے والوں کو پانی پلا رہا تھا. مجھے علامہ اقبال کے وہ شعر یاد آ گیا، میں نے گنگنانے شروع کر دیے. اقبال فرماتے ہیں دوپہر کی آگ میں دشتے درو دہقان پر، دوپہر کی آگ میں دشتے درو دہقان پر ہے پسینے سے نمایاں میرے تاباں کا اثر کاٹ لیتا ہے. دوپہر کی آگ میں وقت درو دہقان پر ہے پسینے سے نمایاں میرے تاباں کا اثر کاٹ لیتا ہے مگر جسم محنت کا ثمر یا محمد کہہ کے اٹھتا ہے وہ اپنے کام سے، آئے کیا تسکین سے ملتی ہے تیرے نام سے. علامہ اقبال نے فرمایا کہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، مسلمان کٹائی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی چونکہ کٹائی کا وقت تھا تو اقبال کے شعر میں یاد آ گئے دوپہر کی آگ میں وقت درو دہقان پر
تو دوپہر کا وقت ہوتا ہے، کٹائی کر رہے ہیں کسان، تو ان کے چہرے سے پسینہ نکل رہا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ بڑی سخت محنت میں ہے. تو اس حال میں اقبال فرماتے ہیں اس حال میں یا محمد کہہ کے اٹھتا ہے وہ اپنے کام سے، اس حال میں یا محمد کہہ کے اٹھتا ہے وہ اپنے کام سے، ہائے کیا تسکین سے ملتی ہے تیرے نام سے، یا رسول کسی تسکین. ہاں جی، سب کچھ بھول جاتا ہے. ہاں جی، بریلی کا اگر محدث یہ بات کہتا ہے، ہاں جی، کہ غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، حسن ذاکر سب کہتے ہیں. تو یہ اقبال ہے اور کہتے ہیں ان پڑھ آدمی اس کو اور کچھ نہیں آتا، یہ بات تو کہہ سکتا ہے یا محمد کہہ کے اٹھتا ہے وہ اپنے کام سے. میں نے بھی کہا حضرت صاحب میں نے کیا پڑھ رہے ہو؟ میں کہا اقبال کے شعر ہیں. اور سناؤ. میں نے یہ شعر سنائے تو آپ بہت خوش ہوئے. اب واہ اقبال کماری کر چاہے گا. تو مقصد یہ کرنے کا ہماری اپنی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہاں محبت کی بات کر رہے ہیں، محبت کی کیا بات؟ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. ہمارے واعظین حضرات اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں ہمارے اس سلیبس کی کتابوں میں کہ جب تک میں تمہارے والدین سے، تمہاری اولاد سے، بلکہ عام لوگوں سے زیادہ تمہیں پیارا نہ ہو جاؤں، کسی کو پیارا نہ ہو جاؤں، وہ شخص مومن نہیں ہوتا. لیکن میرے ذہن میں ایک اور نقطہ بھی جاتا ہے، اور کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. جب تک میں اس کو زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تو معلوم ہوا کہ زیادہ پیارا ہونا یہ حضور کا کام ہے. زیادہ پیارا ہونا یہ حضور کا کام ہے کہ حضور کرم کی توجہ فرماتے ہیں، کرم سے ایک توجہ فرماتے ہیں، اور جس کو اپنا کوئی جلوہ زیبا دکھاتے ہیں، ایک نورانی جھلک دکھاتے ہیں، حضور دکھاتے ہیں، تو پھر وہ سب کچھ بھول کے حضور کا ہو جاتا ہے. حضور کہتے ہیں میرا کام ہے اپنی محبت سے نوازنا، اپنا پروانہ شمع رسالت بنانا، یہ میرا کام ہے. حتیٰ کونا حبا رہیے، میں اس کو پیارا زیادہ نہ ہو جاؤں، میں زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، میں زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. ہاں جی، یہ ہے محبوب کریم علیہ السلام. اے کرم، اے عزیزان گرامی قدر، جن کو کبھی حضور کے عشق میں رونا آ جاتا ہے، کبھی رات کو بیٹھے ہوتے ہیں حضور کی یاد ستاتی ہے، مدینہ منورہ سامنے آ جاتا ہے، آپ خدا کا شکر ادا کریں گے، حضور کی رحمت ہے. نبی کریم کا احساس ہوگا. اور یہ تعریف کا ایک ذوق، میں تعریف کروں مجھے ذوق آئے، آپ نعت حبیب سنیں آپ کو ذوق آئے. اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے حضور کریم علیہ السلام کو محمد بنا کر زبان خلق کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ حضور کی تعریف کریں، حضور کی تعریف کریں. میں یہاں اس مسجد میں کئی سال میں نے جمعہ کی فریضہ جمعہ کی خدمت سب جانتی ہے. ایک دن میں یہاں آ رہا تھا، اس دور کی بات ہے، اس دور کی بات ہے. تو بس عادت ہے کہ اپنی میرے استاد مکرم حضرت علامہ مولانا محمد بخش مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب قیامت کے دن، یعنی ان کا حال بڑا عجیب تھا کہ عربی میں، فارسی میں، پنجابی میں، انگریزی میں، ہاں جی، مختلف زبانوں میں وہ سرکار کی تعریف کیا کرتے تھے. کہتے تھے جب قیامت کے دن خدا مجھ سے پوچھے گا مسلم تو نے کیا کیا، تو میں عرض کروں گا یا اللہ جہاں کبھی تیری تعریف مجھے مل گئی میں نے بچوں کی طرح رٹ لی، میں نے بچوں کی طرح رٹ لی. شعر ہیں، عبارتیں ہیں، ہاں جی، عربی میں ہے، فارسی میں ہے، انگریزی میں ہے. ہاں جی، تو میں اس طرح ایک چھوٹا سا ذوق ہے میرا بھی. ہاں جی، اور بعض دفعہ تو سرکار کی تعریف کرنے والے اس طرح کرتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ محبوب کریم علیہ السلام کا ایک ایسا معجزہ ہے. ہاں جی، ایسا معجزہ ہے نعت کہ اللہ حضور کے ذکر سے بگا لیتا ہے. ہاں جی، اور بعض دفعہ پھر وہ حضور کا یعنی حضور کی تعریف کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ تعریف کے ساتھ ہی اللہ ان کو ایمان کی دولت نصیب کرتا ہے. ہندوستان میں ایک شاعر تھا نا دلو رام کوسری، حضور کی یادیں لکھا کرتا تھا، ہندو شاعر تھا، حضور کی بڑی یادیں لکھتا تھا دلو رام کوسری، اور بڑا معزز ہندو خاندان کا فرد تھا. تو ایک رات حضور تشریف لے آئے، بلکہ اس کو پہلے یوں ہوا اس کی برادری نے اس کو بند کر دیا کہ تو نعتیں لکھتا ہے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو وہ بند تھا، دلو رام کوسری بند تھا کمرے میں. تو رب کے پیارے محبوب وہاں تشریف لائے اور خود اس کو حضور نے کلمہ پڑھایا.
اور پھر اس کا نام کوثر علی کوثری رکھا، یعنی کوثر علی کوثری. تو یہ ہوتا ہے بعض دفعہ. ہاں جی. تو میں ایک عبارت دیکھنا چاہتا تھا، میرے پاس ہی کتاب تیرم افسان عبارت دیکھنا چاہتا تھا. اس میں ایک لیمرٹن ایک فرانسیسی محقق ہوا ہے، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شروع کی ہے. تیرم افسان میں اس کا حوالہ تھا لیمرٹن کا. تو کہتا ہے if greatness of purpose, smallness of means and the external results are the three criteria of homogeneous. I mean, greatness of purpose, smallness of means and external results are the three criteria of homogeneous. Then who would dare to compare any great man with Muhammad sallallahu alaihi wasallam? کیوں پروفیسر کہتا ہے greatness of purpose تین معیار ہے، کسی کی عرض کے پرکھنے کے تین معیار ہیں. پہلا معیار کیا ہے؟ مقصد کی بلندی، مقصد کی عظمت. اور دوسرا وسائل کی قلت، اسمالنس آف مینس، وسائل کی قلت. اور تیسرا ایکسٹرنل ریزلٹس، حیران کن نتائج. ساری دنیا میں جتنے بڑے بڑے عظیم لوگ ہوئے ہیں جن کو عظیم سمجھا جاتا ہے ان کو سامنے رکھو اور ان تین معیاروں پر ان کے زندگی کو وہ سامنے رکھو. تو پھر کہتا ہے کوئی دنیا میں بتایا جو حضور کے مقابل لانے کے تم. ہاں جی. کوئی ایک ہو دین ہو would dare to compare any great man with محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نئی بات. اور اس کے بعد پھر اس نے تفصیل دی ہے. اور میں جو دوسری بات بتانے والا تھا یہ تھی کہ میں یہ کتاب دیکھنا چاہتا تھا اور مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. میں کھڑا اپنے گھر میں الماری میں اس کتاب کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے پریشانی کے عالم میں عرض کی کہ یا اللہ اگر تو اپنے محبوب کی تعریف سے خوش ہوتا ہے تو کتاب مجھے مل جانی چاہیے. اب جب میں نے یہ بات کی تو کتاب میرے سامنے تھی. جب میں نے یہ بات کی کتاب میرے سامنے تھی. تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرو اللہ کی رحمتوں کو پکارنے کے لیے اور اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے. میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں. رمضان مقدس مہینہ آئے تو پھر اس طرح آج اس طرح عاشقانہ رسول پر آتا ہے. ہاں جی.